حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، اس دور کی خوشخبری تو اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے دی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں قرآن اور صحیح بخاری پیش کروں گا، توجہ رکھنا۔ سورت نمبر 62، سورت جمعہ آیت نمبر 3، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، صحابہ کو کہا ایسے کچھ لوگ آئیں گے، آخرین دوسرے ہوں گے، لما یلحقوا بہم، جب ابھی آپ کے ساتھ نہیں آئے، بعد میں آئیں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ صحابہ کرام عربی ہیں، انہیں امیین کہا ہے۔ اجمیوں کی بات کی، آخرین۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر میں، سورت جمعہ کی اس آیت کے تحت غالباً 637 کے لگ بھگ صفحہ بنتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوشخبری ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں اٹھی یہ بات کہ اجمی کون ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول بات فرما رہے ہیں۔ تو میں آگے ہوا اور میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ عربی ہم عربی، اللہ نے عربی زبان میں قرآن اتارا، اب قرآن اتر آیا تو ایک خوشخبری اجمیوں کی آ گئی، وہ کون سی شخصیت ہے، کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، امام بخاری فرماتے اور اللہ کے رسول نے حدیث پڑھ دی، لو کان الایمان بالثریا، لو کان العلم بالثریا، لو کان الدین بالثریا۔ تینوں روایتیں ہیں، علم کا لفظ صحیح بخاری میں ہے، باقی مسلم میں اور مسند احمد میں ہے۔ فرمایا اگر ایمان، علم اور دین اتنا بلند ہو جائے گا کہ وہ ثریا ستارے پر پہنچ جائے، اتنا بلند ہو جائے، لَتَنَاوَلْهُ رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، سلمان فارسی کی قوم یعنی فارسیوں میں سے، اجمیوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو دین کو وہاں سے اتار کر آپ کی دسترس میں پیش کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بات سنی اور بات سنی ہو گئی اور امت تک پہنچا دی۔ اب اجمی کون ہے؟ صحابہ کے بعد جو اجمی آئے ہیں جنہوں نے کوئی کارنامہ بھی تو سر انجام دیا ہو نا، وہی ہوں گے نا، کوئی عام بندہ تو نہیں ہوگا۔ تو وہ کون ہے؟ تو اس میں 4 ائمہ کا ذکر آتا ہے، 4 امام۔ جیسے اس مسجد میں داخل ہونے کے یہ دروازے بڑے 3 ہیں، قرآن کریم پڑھنے کے طریقے 7 ہیں، اسی طرح حدیث پاک پہ عمل کرنے کے طریقے 4 ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو ان کے جو 4 بڑے امام ہیں یہ صحابہ کے بعد آئے ہیں۔ مثلاً امام مالک ابن انس المدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ۔ ذرا ان میں سرچ کرو، دیکھو عربی کون ہے، عجمی کون ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ امام مالک ابن انس کی قوم کا نام ہے بنو اصبحی، یہ عربی قبیلہ ہے، عجمی نہیں ہے۔ امام شافعی کے قبیلے کا نام ہے مطلبی قریشی، مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ امام احمد کے قبیلے کا نام ہے بنو شیبان، شیبانی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ تو وہ کون ہے جو صحابہ کے بعد عجمی ہیں؟ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 911 ہجری، ایک واضح جملہ ارشاد فرماتے ہیں تبییض الصحیفہ اپنی کتاب میں، حالانکہ شافعی ہیں مسلک کے لحاظ سے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جس شخص نے آ کر دین کو ترتیب سے لکھ کر صحابہ کے بعد امت کو دیا ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے، جس کی خوشخبری حضور پاک دے کر گئے تھے۔ اچھے زمانے میں پیدا ہوئے، بات قرآن نے کی ہے، تشریح حضور کے فرمان نے کی ہے، اور یہ عجمی امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد جو بھی آئیں مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن اول وہلہ میں مراد امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا